اہم کلیدی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے پاکستان کی جو سب سے اہم آپریشنل لحاظ سے شخصیت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد عمر، جو سربراہ بھی ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی بھی۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو آپ کے تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جس انداز سے آپ نے اور آپ کے تمام ساتھیوں نے جس انداز سے محنت کی ہے، اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ایک نرو سینٹر کا کام کیا ہے اور بہت ہی زبردست انداز سے پوری قوم کو اکٹھا کر کے معلومات فراہم کی ہے اور اس کو جمع کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت کمینڈیبل ہے، بہت بہت شکریہ اس کا۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا، اور آپ کے کمانڈ سینٹر کے خیال میں کیا، اب بھی ہمارا جو شروع سے تاثر تھا کہ پاکستان میں کرونا قابو سے باہر نہیں ہوا ہے، یہ تاثر برقرار ہے؟ جی، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کیسز جو ہیں، جیسے پہلے میں نے بھی کہا تھا، وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مئی کے وسط تک آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو بڑھ رہے ضرور ہے، لیکن ابھی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو جائے۔ آکیوپینسی ضرور بڑھ رہی ہے، ہیلتھ ہاسپٹلس میں بیڈز کی جو آکیوپیشن ہے وہ بھی بڑھی ہے، مریض اس میں اضافہ ہوا ہے، جو آکسیجن پہ ہیں، وینٹیلیٹرز پہ، ان پہ بھی اضافہ ہوا ہے۔ بٹ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی تک جیسی خوفناک صورتحال ہم نے امریکہ اور یورپ میں دیکھی ہے وہ ویسی صورتحال نہیں نظر آ رہی ابھی تک۔ یقیناً، لیکن اگر ہم یہ مئی کے پہلے یہ 11-12 دن دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں اموات ہوئی ہیں اس میں لگ بھگ آدھی اموات جو ہیں یہ گزشتہ 11-12 دن کے دوران ہوئی ہیں۔ تشویش کا باعث ہے یہ بات، یا اسی پروجیکشن میں جو آپ لوگ پہلے ماڈلنگ کی تھی جس میں کہہ رہے تھے کہ مئی کا مہینہ اور اموات کے لحاظ سے بھی بہت ہی سیریس ہوگا، یہ ان پریڈکشنز کے مطابق ہے یا کوئی ایکسٹرا سیریسنس ہے، اس میں تشویش ہے؟ آج ہم نے دوبارہ بہت تفصیلی ریویو کیا تھا، وہ تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار کیسے ہے، لیکن جو پروجیکشنز ہوتی ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں ہم ہر 2 ہفتے کے بعد، 10 دن 2 ہفتے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو آج بھی بڑا تفصیلی ریویو ہوا تھا، تو جو پروجیکشن کی گئی تھی مئی کے ابتدا میں 30 اپریل یا 1 مئی کو لاسٹ سیشن ہوا تھا، اس سے ذرا سی اموات بھی کم ہے اور کیسز بھی کم ہے۔ تو جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو توقع تھی، ابھی تک اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن میں نے کل بھی یہ کہا تھا، یہ اب جو کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کو کاروبار میں، روزگار میں بہت زیادہ شدید مشکلات تھی، تو اب پچھلے جو کم سے کم 2 دن کا جو عوام جس طریقے سے نکل رہی تھی اور اس کے بعد بازاروں میں جس طرح جا رہے تھے، یہ عمل اگر جاری رہا اسی طریقے سے تو شاید خدا نخواستہ صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر حفاظتی تدابیر کو اپنائے رکھیں گے اور ایک اپنا بھی خیال کریں گے، دوسروں کا بھی، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ حالات قابو سے باہر نہیں ہوں گے۔ لیکن جب آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے، بہت ہی نازک فیصلہ تھا کہ یہ جو ریلیکسڈ ماحول پیدا کیا گیا ہے، دکانیں، مارکیٹس وغیرہ کھولی گئی ہیں، آپ کو کیا توقع وہ نہیں تھی جو آپ نے پچھلے 2 دن میں دیکھا؟ کراچی، لاہور، پاکستان کے شہروں میں لوگوں کے جھمگٹے، جمع غفیر، اور ہم پاکستانی لاک ڈاؤن کے سے اس ریلیکسیشن سے پہلے بھی اس سے متاثر نہیں ہیں کرونا سے، ہم اس کی احتیاطی تدابیر پہ پابند نظر نہیں آ رہے۔ تو کل اور آج جو آپ نے جو جھمگٹے اور یہ جو جمع غفیر دیکھے اور یہ احتیاطی تدابیر سے آ رہی ہماری عوام دیکھی، یہ آپ کو کیا اس کی توقع نہیں تھی؟ اچھا، یہ ایک حد تک تو اس میں کوئی شک نہیں کامران بھائی کہ پاکستانیوں کا اللہ پر توکل بڑا مضبوط ہے اور خوفزدہ ہم ذرا مشکل سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا جب اپریل کی 14 تاریخ کو پہلی دفعہ ہم نے آسانیاں کی تھیں، بندشیں کم کی تھیں، تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے 2-3 دن ذرا مشکلات زیادہ ہوئی تھیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ بھی سیٹل کر جاتے ہیں، ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، اور جو ہماری انتظامی مشینری ہے وہ بھی قابو پھر پا لیتی ہے۔ اس کے بعد جب رمضان شروع ہوا تو آپ کو یاد ہو بہت بات چیت ہوئی تھی اس کے اوپر، تراویح کے اوپر، اور کیا الاؤ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی یہی ہوا، پہلے 2-3 دن میں پریشانی ہوئی، اس کے بعد تمام صوبوں نے ہمیں کہا کہ تقریباً 70% کمپلائنس نظر آ رہی ہے، 100% نہیں ہے لیکن 70% کے قریب کمپلائنس نظر آ رہی ہے۔ ابھی بھی ہماری امید یہ ہے، آج صبح چیف سیکرٹریز کے ساتھ سب کے ساتھ یہی میری بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر میں نے زور دیا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی عوام کے اوپر لاٹھیاں برسانی شروع کر دے، بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ عوام تک یہ آگاہی بھی پہنچے، اور وہ کاروبار جو کھولے گئے ہیں یہ ذمہ داری ان پر زیادہ آتی ہے،
ان کاروبار چلانے والے مالکان جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. تو اچھا یہ بھی بتائیے گا، یقیناً یہ ہر ملک کا یہ مسئلہ ہے، ہر ملک کی یہ ڈیبیٹ ہے، انٹینس ڈیبیٹ ہے، ہر ملک مجبور ہو رہا ہے کھولنے کے لیے. جب آپ نے فیصلہ کیا، وزیر اعظم نے اور آپ کے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے، NCC نے مل کے جب یہ فیصلہ کیا کھولنے کا حوصلہ، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بہت ہی سینسٹیو فیصلہ تھا، بہت ہی مشکل فیصلہ تھا. سب سے زیادہ حوصلہ کس چیز نے آپ کو دیا جو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا؟ اچھا کامران بھائی، اگر آپ ذرا اجازت دیں، آپ کیونکہ آپ بہت سلجھا ہوا پروگرام کرتے، تھوڑی سی میں تفصیل میں جاؤں گا کہ کیا حکمت عملی ہے اور کیوں ہے. دیکھیں، یہ ایک نیا وائرس آیا، وہ وائرس وبا کی طرح تمام دنیا کے اندر پھیل گیا. اب 3 طریقے ہیں کہ یہ وائرس کا جو مہلک جو اس کا اثر ہے لوگوں کے اوپر، دنیا میں انسانوں کے اوپر جو ہے وہ کم ہو یا ختم ہو جائے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ میوٹیٹ کر جاتے ہیں. یہ پہلے ہوا ہے، جب نیا آتا ہے وائرس تو بہت مہلک ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور وہ اتنا مہلک نہیں رہتا. یہ تو سب سے اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کے اوپر انسان کا کوئی آپ کے اختیار نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ویکسین دریافت کر لیا جائے اور ویکسینیشن کر دی جائے. ویکسین جو ہے وہ سب سے جو جلد اندازے لگائے جا رہے ہیں، جو ذرا پازیٹیو آپٹمسٹک جو اندازے ہیں وہ یہ ہیں کہ 12 سے 18 مہینے لگیں گے. کئی ایسے وائرس ہوتے ہیں جن کے 5-5, 6-6, 8-8 سال نہیں ملتی ویکسینیشن. تو تمام دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ اب کوشش کر رہا ہو کہ وہ مکمل طور پر اپنے ملک کو بند کر دیں. ہر ملک کے اندر یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اب اس وبا کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنا ہے، اور کوشش صرف یہ ہے کہ نظر اس پہ رکھی جائے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے اتنے کیسز نہ بڑھیں، اتنا زیادہ خدا نخواستہ لوگوں کو آکسیجن وینٹیلیٹر کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمارا صحت کا نظام اس کے قابو نہ رکھ سکے. تو اسی کے اوپر نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری ہاسپٹل کی کیپیسٹی کیا ہے، اور صرف نظر نہیں رکھی، اس کیپیسٹی کو تدریجی عمل سے بڑھاتے بھی چلے جا رہے ہیں. جتنے بیڈس ہیں ہمارے پاس انٹینسو کیئر کے، ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، جتنی وینٹیلیٹرز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹرز کی بھی ٹریننگ کر کے، میڈیکل سٹاف کی ٹریننگ کر کے اس کی کیپیسٹی میں اضافہ. ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہے اس کیپیسٹی میں تو خیر بہت تقریباً 20 گنا اضافہ ہوا ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے فیصلہ بالکل بہت مشکل ہے. میں بتاؤں، جس دن اگلے دن صبح فیصلہ کرنا تھا، رات کو سونے سے پہلے مجھے سوچ کے جو ہے وہ ایک دباؤ محسوس ہو رہا تھا. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا، اور میں فلی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. لوگ بھوکے مر رہے تھے، روزگار ختم ہو گیا تھا، اور یہ امریکہ جیسا ملک اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا، یورپ متحمل نہیں ہو پا رہا. مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم نے 2 دن میں اولین رد عمل دیکھا، اور اس کے بعد پھر آج آپ کے آپریشن سینٹر نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا، اور پھر صوبوں سے کہا کہ بھئی ذرا اس کو دیکھیں. تو ہم نے دیکھا کہ سندھ میں، کراچی میں رادر، تو خاص طور پہ مارکیٹیں بند کی گئی ہیں. فوراً سندھ حکومت جو ہے وہ پہلے بھی اس معاملے میں بڑی سخت رہی ہے، اس نے بند کر دی. لیکن لاہور میں اور میں دیکھا پنجاب میں دوسری جگہ ایک بار پھر اکتفا کیا گیا وارننگ دینے پہ کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے. بہت کنسرن تھا پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن بند نہیں کیا گیا. یہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹس بند کر دی گئی، جس سے ایک ہی پالیسی کے 2 رخ ایک بار پھر نظر آئے ہیں. جی کامران بھائی، آج صبح سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری NCOC کی میٹنگ کے اندر بھی 1 سے زیادہ رائے تھی، اور کم سے کم ایک جو ممبر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ ہمیں کچھ بند کر دینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اتنے بڑے فیصلے جو پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں 22 کروڑ عوام کے، ہم وہ ہر 2 دن کے بعد اپنی پالیسی نہیں بدل سکتے. تو انتظامی مشینری کو بھی رسپونڈ کرنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے، عوام کو اور جو مالکان ہیں ان کاروبار کے ان کو بھی موقع دینا چاہیے. اور یہ بالکل ہماری آخری ہوگی کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، ہمیں نظر آئے کہ کیسز اب بہت تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، ہاسپٹلس پہ دباؤ آ رہا ہے، تو پھر جا کے ہمیں کرنا چاہیے. ورنہ جو دوسری طرف ہے نا وہ بھی تکلیف. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کامران بھائی، روز آنا آپ کو صبح سے شروع ہوتا ہے، اخبار میں ہیڈنگ، اتنے لوگ ہسپتال چلے گئے، اتنوں کی موت واقع ہو گئی. لیکن جو دوسری تکلیف ہے، جو بھوک ہے، افلاس ہے، جو روزگار کی کمی ہے،
جو آپ کی زندگی کے اندر جو مشکلات، معاشی مشکلات آ رہی ہیں کروڑوں لوگوں کے، چند ہزار نہیں، چند سو نہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگی کے اندر، وہ نظر نہیں آتا ہے. تو لیکن جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ فیصلے جو ہوں وہ حکمت کے مطابق ہوں. اچھا یہ بھی فرما دیجیے گا ذرا، مجھے ایکسپلین کیجیے پلیز کہ جب یہ مارکیٹیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، یقیناً ہمارے یہاں جو مارکیٹس ہیں پاکستان کے تمام شہروں میں ایک بے ہنگم سلسلہ ہے اور کھچا کھچ بھری ہوئی ایک کے اوپر ایک دکانیں ہیں، اور پھر بہت ہی کوئی ضبط نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی مطلب نظام ہمیں نظر نہیں آتا. وہ تو کھولی گئی. یہ جو شاپنگ مالز ہیں جو پراپر کشادہ ایک سینٹرلائز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی مینجمنٹ کے تحت چلتے ہیں، ایک ایگزٹ ہے، ایک انٹری ہے، اس کی مینجمنٹ کو آپ رسپانسبل کر سکتے ہیں ایس او پیز پہ، وہ بند رکھے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کے اوپر آج بھی بات ہو رہی تھی. جس وقت یہ فیصلہ کیا بھی یہ بالکل اینڈ میں ہوا تھا. مارکیٹ جو بڑی جو اوریجنل ڈسکشن تھی اس کے اندر بڑی مارکیٹس نہیں کھولنی تھی ابھی، اس وقت عید کے بعد کھولنی تھی. خیر وہ دونوں طرف اچھی آرگومنٹس تھی، ہو گیا فیصلہ ہمارا. لیکن یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں انارکلی ہم نے کھلا ہوا ہے، اور جو شاپنگ مال جو سب سے زیادہ آرگنائز ہوتا ہے وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. ایک یہ، اور دوسری جو ہماری بالکل ہی فہم سے باہر ہے ہمارا جو فیصلہ، جو ہمیں ریزسٹنس آ رہی ہے کرنے کے لیے، وہ جو انٹر پروونشل موومنٹ جو ہے، لوگوں کی آمد و رفت جو بند کر دی گئی ہے، ٹرین بند، جہاز بند. حالانکہ پھر وہی اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ ایئرپورٹ کو اگر آپ دیکھیں، اس سے زیادہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ تو ہو نہیں سکتا. اور ہم نے بازار کھول دیے جہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور 200 لوگ ایک فلائٹ کے اندر انتہائی منظم طریقے سے کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ، وہ ہم نہیں کھول رہے. تو یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے اگلے 1-2-3 دن کے اندر کوئی فیصلہ. کیونکہ ایک بار پھر یہ جو آپ نے ایک پہلو بیان کیا، یقیناً یہ بھی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اور مجبور ہیں ملک یہ کرنے کے لیے. یہ کوئی لبرٹی نہیں ہے، یہ کوئی پلیجر نہیں ہے جو کہ آپ آفر کر رہے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں ڈومیسٹک فلائٹس چل رہی ہیں، کچا کھچ بھری ہوئی ہیں، 2 میٹر تو کیا 6 انچ بھی دور نہیں ہے. یونائٹڈ کی فلائٹس تصویریں آ رہی ہیں. مجبور ہے ملک یہ کرنے کے لیے. ہم نے کریم اور اوبر بھی بند کر دیا ہے. ایک بیچارہ وہ ڈرائیور ہے، وہ اکیلا بیٹھے گا، اس کے پیچھے ایک پیسنجر بیٹھ جائے گا، فون کر کے بلا لیں گے. آج کل یہ مارکیٹ کھلی بھی ہے، اس کو کیوں بند کر رہے ہیں سر؟ اچھا یہ فیصلے ہوتے کہتے ہیں، کیسے ذرا سا اس کے اوپر بھی غور کریں. اور کو فیصلے ہم کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں. بڑی ایک پرزور مطالبہ تھا قوم کا کہ جی یونینمس، یعنی جو فیصلے ہوں اس کے اندر قوم کی ایک آواز نظر آئے. جب قوم کی آپ ایک آواز نظر آنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب آپ نے کنسنسس کریٹ کرنا ہے. فورم کیا ہے؟ فورم میں سارے چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم اس کو چیئر کر رہے ہیں، چند فیڈرل منسٹرز اس کے اندر ہیں. جب آپ کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ چیز جو 1 یا 2 لوگ بھی اپوز کریں وہ پھر ہونے سے رہ جاتی ہیں. اور پرفیکٹ، لیکن ان کا بھی میں آپ کو یہ کہوں ٹو بی فیئر ان لوگوں کے لیے، جیسے آپ نے پہلے خود کہا تھا یہ مشکل فیصلے ہیں، اور اس کے اندر ہر فیصلہ بالکل ناپ تول کے صحیح ہوگا اور پہلی دفعہ میں صحیح ہو جائے گا، وہ میرے خیال میں ممکن بھی نہیں ہے. وہ ناجائز توقع رکھنا. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آگے چلیں گے امید ہے کہ یہ جو چیز منطقی نظر آئے گی وہ لوگ اسی منطق کے لحاظ سے فیصلے کریں گے. معاف کیجیے گا صاحب، ایک بار پھر میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو مارکیٹیں کھولی، یہ سب کچھ کھولا، فیصلہ یہ ہوا کہ شاپنگ مالز بند رکھیں، یہ بھی آپ کو معیشت کو اپنی جو کیبنٹ میں ہیں ماشاءاللہ جو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، یہ تو وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہر دکان پہ پوائنٹ آف سیل ہے، جہاں پہ ہر دکان پہ ٹیکس ملے گا، جہاں پہ ہر دکان پہ حکومت کی آمدن ہوگی، اور ایک ایس او پی ایٹماسفیئر کے اندر، ایک بالکل صاف ستھرے ایٹماسفیئر میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جس کو اسد عمر ہیڈ کر رہا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ شاپنگ مال نہیں کھلے گا. انارکلی، لبرٹی، طارق روڈ اور حیدری مارکیٹ کھل جائے گی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ مناسب نہیں لگتا کامران بھائی کے سارے پاکستان کے سامنے میں بتاؤں کہ کون سا فیصلہ کہاں پہ ہوا. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں صوبوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ مجموعی طور پر صوبوں نے بڑا کوآپریٹ بھی کیا ہے.
7 بجے اور 11 بجے کے درمیان ٹیلی ویژن پہ ایسے لگتا ہے کہ جنگ چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں جو فیصلہ سازی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام پارٹیوں کے جو بھی نمائندے ہیں، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ سب جو ہے وہ مل کر فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا، ہر چیز اگر اسد عمر کی منطق سے چلے گی تو پھر کبھی کنسنسس نہیں کریٹ ہو سکتا۔ اس چیز کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ بات چیت چل رہی ہے، دیکھیں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ ایزی فیصلہ تھا کہ پہلے تو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آپ نے کھولی، فارما انڈسٹری کھولی، پھر آپ نے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ انڈسٹریز کھول دی، وچ از اے بگ بنچ، کافی بڑی تعداد میں انڈسٹریز کھول دی گئی۔ اب یہ فیصلہ کیا مشکل تھا کہ یہ تمام صنعتیں کھول دی جائیں، مگر یہ صنعتیں جو کہ آپ کو ہر لحاظ سے گارنٹی دے رہی ہیں کہ وہ ایس او پی پہ فالو کریں گی، سوشل ڈسٹینسنگ کریں گی، ان کو نہ کھولا جائے، یہ بھی کیا مشکل فیصلہ تھا؟ یہ مثلاً اگر آپ مثال دے دیں مجھے کوئی ایسی انڈسٹری کی۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہم نے جتنی انڈسٹریز کھولی ہیں، اس کے علاوہ کیا یہ کوریج ہو گئی ہے پاکستان کی پوری جو انڈسٹریل؟ ابھی ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 60% پاکستان کی، یہ حماد اظہر انڈسٹریز منسٹر سے میں نے پوچھا تھا، تو تقریباً 60% انڈسٹری جو ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ موازنہ کریں گے نا ایک چیز کا دوسری چیز سے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں فرق آپ کو نہ نظر آئے، لیکن ہم کیسے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کاروبار کی آزادی بھی ملے، روزگار بھی وہ کما سکے، بھوک اور افلاس کا سامنا بھی نہ ہو پاکستان کے غریب اور سفید پوش کو، اور ساتھ ساتھ وبا بھی ہمارے قابو سے باہر نہ آ جائے۔ تو صحیح طریقہ اس کا کرنے کا یہ ہے کہ کامران بھائی فیصلہ کریں، 2 3 4 ہفتے دیں اس کے ریزلٹس دیکھنے کے لیے، اور پھر ہسپتالوں کی صورتحال دیکھ کے، وبا کا پھیلاؤ دیکھ کے پھر اگلے فیصلے کیے جائیں۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جب اتنی ہزاروں چیزوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا ممکن کہ میں بولوں کہ بالکل جو ہم نے بیلنس کیا یہی صحیح ہے اور اس سے کوئی 2 4 8 مختلف نہیں ہو سکتا تھا، بالکل ہو سکتا ہے وہ بھی۔ اسد عمر صاحب، ہمارے پاس ایک کمرشل بریک کا وقت آ گیا، بہت مختصر وقت لیں گے ہم، اور پھر ہم واپس آتے ہیں آپ سے۔ پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے بہت ہی کلیدی سوالات ہمیں کرنا باقی ہیں کہ ہماری صلاحیت کتنی ہے اور ہم مزید کس حد تک متحمل ہو سکتے ہیں اس لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کے، اور بہت ہی منسلک اہم سوالات ہیں۔